قرآن نے کہا سورہ حجرات میں انما المؤمنون اخوۃ کہ مسلمان بھائی ہیں، تو مسلمان بھائی ہیں، ہر مسلمان کا احترام کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، یہ بندہ مسلمان ہے، اللہ کو مانتا، نبیوں پر ایمان رکھتا۔ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ کہ واقعی جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، ساری نعمتیں جس نے پیدا کی ہیں، ہر ایک شے کا مالک و خالق وہی ہے، یہ اس کو ماننے والا۔ تو سب سے بڑا اس کا انعام تو یہی ہے کہ اس سے اچھا گمان رکھا جائے۔ اب وہی شراب کی مثال لے لیں اگر، تو یہاں پر بدبو کی وجہ سے، قرینے پائے جانے کی وجہ سے آپ برا گمان رکھے تھے، جائز تھا، ثواب نہیں ملتا، لیکن یہاں اچھے پہلو نکال کر آپ اگر اچھا گمان کر لیتے تو آپ کو ثواب ملتا، جبکہ ہر مسلمان کے حوالے سے اچھا گمان رکھنا واجب تھا۔ اب یہ کہ کوئی بندہ ہی شرابی ہے، وہ تو پیتا ہی ہے، سنیچر پی کے آتا ہے، اتوار چھٹی کا دن ہے اس دن پیے گا، یا روز رات میں کام سے فارغ ہونے کے بعد پیتا ہے تو حرام۔ اس کے لیے اچھا گمان رکھنا کوئی معنی نہیں بنتا، چلو اس کے بارے میں گمان رکھا جائے غلطی سے پی لیا، یہاں کوئی صورت نہیں۔ یہ اس کے لیے جس کے بارے میں ہر بندہ جانتا نہیں کہ شرابی ہے۔ تو اب اللہ پاک کے حبیب علیہ السلام نے ہم پر قرآن کی آیتیں تلاوت فرمائی، ہمیں بہت زیادہ گمانوں سے روکا کہ بعض گناہ ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے جب بدگمانی کسی کے بارے میں پالی ہے تب یہ بدگمانی کیا کرے گا؟ یہ بدگمانی آپ کو پیار اور محترم اسلامی بھائیوں غیبت کی طرف لے کے جائے، بلکہ اس سے پہلے تو عیب، اب بدگمانی پالی اپنے آپ نے کسی کو کسی کے ساتھ دیکھ لیا، تب آپ اس کی چوہ میں پڑیں گے، اس کا وہ عیب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ نے فرمایا اسی آیت کے آگے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ دیکھیں حضور ہم پر قرآن کی آیت تلاوت، حضور کے آنے کا مقصد قرآن یہ کیا ہے؟ قرآن ہماری تعلیم و تربیت کے لیے، عیب نہ ڈھونڈو۔ اب آپ نے بدگمانی پالی، بدگمانی کے بعد اس کے اس معاملات پر ابھی اچھا گمان رکھتے تھے، اس کو اچھا سمجھتے تھے، اب عیب ڈھونڈیں گے آپ، اب ہم بن جائیں گے بھنگی۔ بھنگی کا کام کیا؟ بھنگی کا کام یہ ہے کہ وہ گٹر ہی کھولتا ہے، جب گٹر کھولے تو بدبو آتی، تو فضا کو بدبودار بنائے گا۔ اب آپ کے دماغ میں چونکہ بدگمانی تو پال بیٹھی تھی آپ نے، اب آپ کیا کریں گے؟ سرچ بھی کر رہے تھے، اس کے عیب کو تلاش بھی رہے تھے، اب میں بتاتا ہوں کیسا ہے، اب کیا جانے اس کے بارے میں، میں جانتا ہوں کیسا ہے۔ اب آپ بنے بھنگی، اب ناراض نہ ہو، بھنگی واقعی بھنگی بنتا ہے، بھنگی تو وہ تو یہ دنیا کی نجاست کا بدبو کے پھیلائے گا، یہ وہ بدبو ہے جو گناہوں کی بدبو سے ماحول خراب کر رہا ہے۔ اب وہ ڈھکن کھولے گا گٹر کا، یہ عیب، یہ عیب، وہ عیب، میں نے تو وہاں دیکھا تھا، ارے وہاں بھی، پھر اس کے آپ نے توہ میں پڑے نا، جو تجسس میں پڑے، تو یہ ساری چیزیں اور نکالتے چلے جائیں گے۔ پھر آگے اب کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک تو بدگمانی کا گناہ کیا، دوسرا عیب ڈھونڈنے والا گناہ کیا، عیب کھولنے والا گناہ کیا، اب کیا کریں گے؟ ولا یغتب، اور غیبت نہ کرو۔ اب قرآن نے یہاں پر بھی غیبت سے تعبیر کر دیا کہ اپنے مسلمان بھائی کے اندر موجودہ عیب، یہی غیبت ہے۔ عیب جو ہے نا، اس عیب کا اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا، یہی غیبت ہے۔ غیبت کہتے ہیں سچے عیب بیان کرنے کو۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ صحابہ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنے بھائی کے اندر موجود عیب کا اس طرح بیان کرو کہ اس کو پتہ چل جائے، اس کو برا لگے۔ جو عیب ہیں، صحابہ نے کیا رسول اللہ اگر وہ عیب اس کے اندر ہیں، حضور نے فرمایا عیب ہیں تبھی تو غیبت ہے، اور اگر عیب نہیں ہے تب بیان کرو تو یہ بہتان ہے۔ یہ عیب نہیں ہے بندے کے اندر، پھر بھی اس کے اوپر بہت کہنے کہ یہ عیب ہے اس کے اندر، تو یہ بہتان ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ۔ اب اللہ نے آپ کو غیبت سے روکا، غیبت نہ کرو۔ غیبت یہ کہ اپنے مسلمان کے اندر موجود عیبوں کا ذکر کرے، یہ غیبت ہے۔ غیبت کیا؟ تو اللہ نے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ فرمایا ایحب احدکم، کیا تم میں کوئی پسند کرے گا؟ کیا پسند کرے گا؟ اخیہ میتا، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ ایاکل اخیہ میتا، کیا تمہیں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تمہیں پسند نہیں ہوگا۔ اب غیبت کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔
یہ کون؟ قرآن کر رہا. غیبت میں نے آپ کو عرض کیا. اب غیبت دین میں بھی ہو سکتی ہے، دنیا کے معاملات میں بھی ہو سکتی ہے، آل اولاد میں بھی ہو سکتی ہے، گاڑی میں بھی ہو سکتی ہے، مکان میں بھی ہو سکتی ہے، اخلاق میں کسی چیز میں بھی ہو سکتی ہے. میرا بیان کرنا آپ کو میرے اندر واقعی میں بیان نہیں کر پاتا، پیٹھ پیچھے کہیں بیان کر تو نہیں پاتے ہیں. کہاں بیان کر پاتا واقعی جب کہ نہیں کر پاتا، یہ عیب ہے میرے اندر. یہی غیبت ہے، یہ غیبت ہے. اور اگر میں کر لیتا ہوں پھر بھی آپ کہیں گے تو یہ بہتان ہے. بات سمجھ. تو اب مردہ بھائی، کیونکہ ایک آپ کو قرآن سے میں نے کیا پیش کیا کہ مسلمان بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں. اب بھائی اب دیکھیں مسلمان کا احترام کتنا ہے. آپ قبر پہ مرنے کے بعد بھی قبر پہ پیر نہیں رکھ سکتے، ناجائز ہے. مرنے کے بعد احترام ہے، قبر پہ مسلمان کے پیر نہیں رکھ سکتے. آپ اپنے مرنے والے کو پھینک نہیں دیتے، آپ اپنے مرنے والے کو جلا نہیں دیتے. جو کرتے ہو لیکن ہمارے مسلمانوں کا حال ہمارے مسلمانوں جو ایک طریقہ کار ہے، ہم اس کو احترام کے ساتھ غسل دیتے ہیں، صاف ستھرا اور اچھے انداز کا کفن دیتے ہیں. کفن بھی ہمارے یہاں تو لٹھے والے ہی پہناتے ہیں، لیکن کفن کے لیے مستحب یہ عورت کے لیے کہ جو مائکے پہن کے کپڑے جاتی تھی اس کو اس قیمت کا کفن دیا جائے، اور مردوں کے لیے ایک اچھے سے اچھے کپڑے کا کفن دیا جائے. یعنی دونوں کو قیمتی کفن دیا جائے. ہمارے یہاں تو سب کو وہی کفن دیتے ہیں، اٹھا کے لا کے وہ گئے پریڈ اور لا کے چلے آئے. وہی کفن ضروری نہیں ہوتا. آپ اچھی دکان میں جائیں، بہترین کپڑا خریدیں. یہ مسئلہ ہے. اب آپ کو میں نے عرض کیا جائے کوشش کریں، ٹھیک. تب کیا ہے، آپ کفن دیتے ہیں، اچھا کفن دیتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، سب جنازے کے پیچھے پیچھے چلیں گے، آگے جانے والے کو روکتے ہیں، احترام کرتے ہیں اس جنازے کا. ہمیں شریعت نے سکھایا اس ہمارے بھائی کا احترام کرنا. شریعت نے دنیا سے جانے کے بعد بھی مسلمان کا احترام فرمایا اور احترام کی تعلیم دی. حضور نے کعبے شریف کی طرف رک کر کے فرمایا کہ کعبے سے کہ تجھ سے زیادہ ایک مومن کی عزت ہے. اب قرآن نے کہا مسلمان بھائی ہیں، مسلمان لڑ پڑے فاصلحوا بین اخویکم، تو تم ان کی آپس میں ایک دوسرے میں اصلاح کرو، صلح کراؤ. صلح کرانے کے لیے کہا. اب ہم عیب کھول رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، اور مردہ بھائی کا گوشت کھانا. یعنی یہ آپ کا سگا بھائی ہے، مر گیا ہے، مرے ہوئے بھائی کا جس سے تم محبت کرتے تھے اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس کا گوشت کاٹ کے کھاؤ. جب تم اس کا گوشت کاٹ کے کھاؤ گے تو تمہیں کیا تکلیف ہوگی؟ ممکن ہے اپنے بھائی کا کوئی گوشت کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا. کیوں نہیں کھا سکتا؟ کیونکہ اس سے محبت. تو جس طرح کی تکلیف تمہیں اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے میں ہوگی، یہی تکلیف جب تم کسی مسلمان کی غیبت کرو گے اس کو پتہ چلے گا، اس کو ہوگی. جو حرام ہے غیبت کو حرام کرنے کے پیچھے یہی وجہ ہے مسلمان کی عزت خراب کرنا. ہمارے یہاں کوئی مقصد نہیں، کیا مذہبی آدمی، کیا غیر مذہبی آدمی، جس کو دیکھو ہر ایک کی غیبت کر رہا ہے. امام کی غیبت کر رہا ہے، عالم کی غیبت کر رہا ہے، نعت خوان کی غیبت کر رہا ہے، پڑوسی کی غیبت کر رہا ہے، شوہر بیوی کی، بیوی شوہر کی، استاد شاگرد کی، شاگرد استاد کی، پیر مرید کی، مرید پیر کی. غیبتوں سے خالی نہیں ہماری محفلیں. کیوں دوسرے کی باتیں کرتے، اچھائی بیان نہیں کر سکتے، خوبیاں بیان نہیں کر سکتے؟ حضور نے آپ کو یہ چیزیں سکھائی. حضور آپ کو دنیا میں یہ چیزیں سکھانے کی تشریف لائے. اعلیٰ سچی بات سکھاتے ہی ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہی ہیں. یہ سیدھی راہ چلانے کے لیے آئے، جنت کے راستے پہ چلانے کے لیے آئے. اس لیے آئے کہ میری امت گناہوں سے بچ کر جنت کے راستے پہ چل کے جنت میں داخل ہو جائے. حضور تو اس لیے تشریف لائے ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے. اور ہمیں کہ وہ ہمیں قرآن میں طاق میں رکھے ہوئے، ابا مریں گے تو قرآن خوانی ہو جائے گی. قرآن آپ کو میں بالکل سیدھی بات، ہو سکتا ہے پہلی بار آپ کے لیے یہ بات، قرآن صرف تلاوت کرنے کے لیے نہیں آیا. قرآن تلاوت کرنے کے لیے مگر میں یہ کہتا کہ نہیں آیا، یہ مناسب نہیں تھا جملہ. اس لیے میں نے کہا کہ صرف اصل قرآن کا جو نزول ہے، جو قرآن آیا اللہ کے حبیب پر نازل ہے، اس کا مقصد اس پر عمل کیا جائے، قرآن پر عمل کیا جائے. اس کو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کوئی مطلب وہ ڈائجسٹ نہیں ہے، کوئی کامکس کی کتاب نہیں ہے، کوئی کسی کی ہسٹری نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. ہمیں اور آپ کو اس میں جو چیزیں دی گئی ہیں اس کے مطابق عمل کرنا. کیا ہے قرآن؟ قانون کا نام ہے. قرآن آپ کو رہنمائی کرے گا، قرآن آپ کو جہنم سے بچائے گا، اللہ کی معرفت دلائے گا. قرآن میں تو ساری چیزیں ذکر کر دی جا رہی ہے. کیا بیان کیا آپ کو؟ یہی بیان کیا جا رہا ہے. سب بدگمانی کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، عیب کھول رہے ہیں. سب سے تو روکا قرآن نے، صلح کرانے کی قرآن نے بات کی ہے.
اور دیکھیں اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، ایمان والوں سے کہا اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے فتبین، تو تحقیق کیا کرو۔ آپ کے پاس کوئی خبر لایا فلاں کی بیٹی فلاں جگہ تھی، اتنی رات میں کیوں کھڑی تھی وہاں پر، یا فلاں بندہ وہاں پر کیوں کھڑا تھا۔ فاسق آیا ہے وہ یار فلاں کو ہم نے دیکھا تو مسجد کا پیسہ کھا گیا، فلاں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ شراب کے ٹھیکے کے باہر کھڑا تھا۔ تو ایک فاسق خبر لایا ہے تو آپ نے کیسے یقین کر لیا باہر کھڑے ہونے سے کوئی شراب پیے ہوئے تھا، شراب پینے گیا تھا، وہاں کھڑی تھی تو غلط نیت کے ساتھ وہ لڑکی کھڑی تھی، کیوں آپ نے سوچ بنائی؟ فاسق خبر لایا تھا۔ ایک بار وہ بندہ ہوتا جو فاسق نہ ہو، مثلا باشرہ ہو، دیندار ہو، سنتوں پہ چلنے والا ہو، مال کی زکات دینے والا ہو، اہل علم ہو، اگر اس طرح کا نیک بندہ پرہیزگار بندہ کو خبر لاتا تو ایک بار یقین کر سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ سے ہی نہیں ڈرتا، اگر اللہ سے ڈرتا ہوتا کیا نماز چھوڑتا؟ اگر اللہ سے ڈرتا ہوتا کیا فرض علم سے دور رہتا؟ اگر اللہ سے چھوڑتا ہوتا کیا اللہ سے ڈرتا ہوتا تو کیا اپنے مال کی زکات نہ دیتا؟ حج فرض ہونے کے بعد حج نہ کرتا؟ کیا رمضان کے روزے یہی چھوڑتا؟ رمضانوں کے دنوں میں دن دہاڑے کھاتے پھر رہا ہوتا؟ یہ فاسق ہے، یہ بدکاریاں کرنے والے، شرابیں پینے والے، یہ جوا کھیلنے والے، ماں باپ کو ستانے والے، بیویوں کو مار پیٹ کر کے ظلم و زیادتیاں کرنے والے، یا عورتیں اس طرح کیا کر رہے ہیں کہ جو شوہروں کی خلاف ورزیاں کرتی ہیں، جناب یہ کون ہے؟ اس کی بات پہ کیسے یقین کریں گے؟ آپ کو کس نے روکا؟ قرآن نے روکا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو یقین نہ کرو۔ کب تک؟ فتبینوا، پہلے تحقیق کرو، تحقیق ہو جانے کے بعد یقین کرو۔ ہم نے تحقیق کی، معلومات کی نہیں، کوئی بھی آئے خبر لائے فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ ایک دفعہ ہمارے اپنے پرسنل گھر کے میٹر اس طرح کا ہو گیا، آپ کو بتانے کی بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ ہماری امی ہماری اہلیہ سے ناراض ہو گئی، ہمیں فون کیا تو اور کوئی پاگل ہوتا تو شاید اپنے بیوی سے ناراض ہو گیا۔ ہوا یہ کہ پھر ہم نے پوچھا اپنی امی سے کہ بھائی کس نے کہا، تو کہنے لگی کہ ہماری بہن کے بارے میں بتایا کہ فلاں نے کہا۔ اچھا، میری اپنی سگی بہن، تو ہم نے اس کو فون لگایا، ہم نے کہا بٹیا تم سے کس نے کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم سے فلاں نے ہماری خالہ کی لڑکی کے بارے میں بتایا، ان سے کہا۔ اچھا، ہم نے پھر اس کو فون لگایا، ہم نے کہا بٹیا آپ سے کس نے کہا؟ اس نے کہا کہ ہم سے جو ہے فلاں نے کہا۔ اب جو فلاں بعد والا فلاں تھا نا وہ بھی تھی عورت، اب بات تھی میری بیوی کے والے سے، ہماری امی اس کے اوپر برس رہی تھی۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے کہا؟ اس نے کہا ہم نے تو یہ بات ہی نہیں کی، کہ میں تو یہ بات کہی۔ اور اس طرح میری زندگی میں کئی دفعہ واقعات ہوئے، لیکن اللہ کا کرم ہے، میری اپنی کیا بات، میرے رب کے کلام نے رہنمائی کی۔ ہم یوں یقین نہیں کرتے کسی کی بات پر۔ بارہا ہمارے ایک حافظ ہیں، ان کے اوپر ہم سے کسی نے باقاعدہ میں بلا لیا کہ آپ نگران ہیں، ان کے اتنے بڑے نگران ہیں آپ، انہوں نے یوں کسی لڑکی پر الزام لگایا، انہوں نے اس طرح سے میٹر کیا، تھے بے نمازی، شرابی، سب کچھ تھا۔ ہم نے کہا اچھا بیٹھے، ہم نے کہا کہ آپ شرعی ثبوت پیش کیجیے۔ کیا شرعی ثبوت؟ ہم نے کہا کیا واقعی آپ نے اس کے ہاتھ پکڑا ہوا دیکھا تھا، یا کیا آپ نے واقعی اس کے ساتھ اٹھک بیٹھک دیکھی؟ کہ بتائیے آپ کو میری بات پہ یقین نہیں؟ ہم نے کہا ہم آپ کی بات پہ یقین کرنے کی کوئی بات ہی نہیں، ہمارے رب نے منع کیا ہو تو رب کی بات مانے، کیا آپ کی مانے؟ ہم اپنے اللہ کی بات مانیں گے نا۔ ہم نے کہا قرآن نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر، یہ تو تھی تمہاری خالی ملنے جلنے کی باتیں کہ ایسا ہوا ہے، ہم کہتے قرآن نے تمہیں یہ تک تعلیم عطا فرمائی ہوئی ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر بدکاری کا الزام لگائے نا، بدکاری کا، دیکھ قرآن آپ کو سنا رہا ہوں میں، بدکاری کا الزام لگائے تو اب یہاں پر شرعی گواہ مانگے ہیں قرآن نے۔ سورہ نساء پڑھیں آپ، شرعی گواہ مانگے۔ کون سے گواہ؟ ایسے عینی گواہ چار، جنہوں نے باقاعدہ جیسے سرمے دانی میں سلائی اس طرح سے کسی کو بدکاری کرتے دیکھا ہو، اور اگر اس طرح کے ثبوت نہ دے سکا تو پھر 80 کوڑے کھانے کے لیے اسلامی قانون کے مطابق اپنی پیٹھ مضبوط کرتے ہیں۔ کسی کے اوپر بدکاری کا الزام لگا دیتے ہیں، کسی بھی پاک دامن عورت کو جو بدنام کر دیتے ہیں، ایسے ہی کر دیں گے، اتنا آسان ہے۔ یہ بھی شریعت نے ہمیں قرآن نے سکھایا ہے کہ شوہر اگر اپنی بیوی پہ الزام لگائے گا تو اس کو کس انداز پر ہمیں پیش کرنا ہے، یوں تھوڑی الزام لگا دے گا، کیونکہ یہ نزدیکی معاملات ہیں نا یہاں پر۔
یہ اس کا دیکھنا چھپ چھپا کے کوئی معاملہ، یہاں پر بھی قرآن نے تعلیم دی۔ پیارو محترم، اس لیے حضور ہم پر قرآن کی آیتیں تلاوت کریں، تو اب ہم خبر لیتے نہیں ہیں، تحقیق کرتے نہیں ہیں، معلومات کرتے نہیں، بدگمانی پال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تقریباً ہمارا معاشرہ، ہمارا خاندان، ہمارا پریوار جو لڑائی جھگڑے ان ساری چیزوں میں مشتمل ہو گیا، اس میں الجھ گیا، اور خرابیاں ہو گئیں، جو طلاقیں ہو گئیں، جو نااتفاقیاں ہو گئی، جو دوریاں بن گئی، رشتہ داریاں ٹوٹ گئیں، دوستیاں ختم ہو گئیں، ان سب کے پیچھے یہی ساری چیزیں، بالکل سچی بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہی ساری چیزیں، بدگمانیاں، غیبت، عیب کھولنا، یہ ایک گناہ کی کڑی ایک دوسرے سے جڑی ہے۔ تو ہم میں سے کون سا ایسا مسلمان جو ہمارے مذہب کی کتاب، ہمارے دین کی کتاب، ہمارے دھرم کی کتاب اور ہمارے پیارے پیارے اللہ کی کتاب ہے جو سچے نبی پہ نازل ہوئی، اس کو ہم نے کبھی پوری زندگی میں ایک بار کم از کم چلو ترجمے کے ساتھ ہی پڑھ لی ہو؟ ہاتھ نہیں اٹھواتے آپ سے، ورنہ آپ بھی شرمندہ ہوں گے، ہمیں بھی شرمندہ ہوں گے، لیکن محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور کا مقصد میلاد کیا، دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ یتلو علیہم آیات، اللہ فرماتا ہے ہمارے حبیب ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، تمہیں پاکیزہ کرتے ہیں، قرآن ہمیں پاکیزہ کرے گا، کتاب ہمیں رہنمائی دے گا۔ تو پیارو محترم اسلام بھائیو، ان باتوں سے آپ کو کچھ تو فائدہ ملے گا یقیناً، لیکن اتنی باتوں سے ہی کفایت کرنے والا نہیں، کم از کم آپ اور ہم سب یہ ذہن بنائیں، جو قرآن پڑھ لیتے ہیں، آپ کنز الایمان شریف خریدیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اردو زبان میں سب سے آسان ترجمہ، عشق رسول میں ڈوبا ترجمہ، آپ مکتبۃ المدینہ ڈپٹی پڑھاؤ چلے جائیں، وہاں پر آپ کو خوبصورت انداز میں قرآن پاک ترجمے والا، اپنی بچیوں کے جہیز میں بھی قرآن دیں تو ترجمے والا دیں، گھر میں بھی قرآن رکھیں ترجمے والا رکھیں، کنز الایمان رکھیں، اردو میں بھی پڑھ سکتے اردو میں پڑھیں، ہندی میں پڑھ سکتے ہیں ہندی میں پڑھیں، جو ترجمہ ہے، انگلش میں پڑھ سکتے ہیں انگلش میں پڑھیں، جس میں ابھی آپ پڑھ سکتے ہیں آپ جائیں، قرآن لا کے رکھیں گھر کے اندر۔ مفتی احمد خان نعیمی نے لکھا جس گھر میں قرآن پاک ترجمہ کنز الایمان ہوگا، وہ گھر جنات کے شر سے محفوظ رہے گا۔ ہمارے گھروں میں کنز الایمان ہونا چاہیے، ہم روزانہ پڑھیں، جہاں نہ سمجھ میں آئے سمجھنے والے سے پوچھیں، نوٹ لگائیں، وہاں پر پوچھیں کہ بھائی یہ چیز میں سمجھنی ہے، ہم نہیں سمجھے، میرے رب کا کلام ہم سمجھیں گے، ہم نہیں سمجھیں گے کون سمجھے گا؟ سمجھ اب یہ کہ جو قرآن بالکل پڑھا ہی نہیں ہے، اس کی پہلی کوشش یہ ہو کہ ہم قرآن پڑھیں، بچیاں قرآن پڑھیں، بچے قرآن پڑھیں، مرد پڑھیں، عورتیں پڑھیں، سب مل جل کے پڑھیں، قرآن سمجھیں، انشاءاللہ سب قرآن پڑھنا سمجھنا یہ آپ کی دنیا و آخرت کو روشن کر دے گا۔ گھریلو مسائل اب یہ جو کچھ بھی انشاءاللہ سب حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ بھی چلائے، شریعت کے مطابق زندگی بھی عطا فرمائے، بالخصوص قرآن پاک کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن فہمی، قرآن سمجھنا یہ ہمارا زندگی کا مقصد بنا دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔